والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حرص اور نماز کے بارے میں۔ حرص کسے کہتے ہیں؟ لالچ کو۔ نماز کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ عبادت کہتے ہیں، تو آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ حرص کی ہے 3 قسمیں: حرص محمود، حرص مذموم، حرص مباح۔ حرص محمود کیا ہے؟ یعنی حرص محمود ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی راہ میں ابھارتی ہے، مال کے ساتھ ہو، صدقے کے ساتھ ہو، خیرات کے ساتھ ہو، یا کسی اور نیک اعمال کے ذریعے ہو، تو اسے کہتے ہیں حرص محمود، یعنی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ یہ کہ ایک بہت اچھی عادت ہے، یہ بہت ہی اچھی حرص ہے۔ دوسری ہے حرص مذموم، یعنی کسی برے کام میں لگ جانا، اپنے مال اور جان کو ایسی جگہ پر خرچ کرنا جو فضول ہو، جو ضیاع ہو، وقت کا بھی ضیاع، مال کا بھی ضیاع اور جان کا بھی ضیاع ہو، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو جانا، برائی والے کاموں کی طرف چل کے جانا، لڑائی جھگڑے کرنا یا اس میں مشغول ہو جانا، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، دھوکے بازی کرنا، فرار کرنا، جھوٹ بولنا، تو یہ ہے حرص محمود، مذموم، یعنی بری عادت۔ اس سے بچنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سے بچو۔ تیسری ہے حرص مباح، یعنی یہ ایسا عمل کہ جو نیکی کی طرف نہ رغبت دلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو ہم نے دیکھا کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو ہمارے دل میں بھی خیال آیا کیوں نہ ہم بھی بیچارے غریبوں کی ہم بھی مدد کر لیں، تو یہ ہے حرص مباح، یعنی کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرح نیت کر لینا کہ میں بھی اس طرح نیکی کروں گا، تو اس سے کہتے ہیں حرص مباح، یعنی اس کو جو ہے وہ نیکی کی طرف حرص کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ آپ نے حرص سنی، اس میں پہلی محمود یہ کہ جائز ہے، دوسری مذموم جس سے منع کیا گیا ہے، تیسری ہے حرص مباح، یعنی نیکی کی طرف رغبت لے جانا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ سنائی کی ہیں، میں اردو میں بیان کر رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ
وجہ سے نا وہ سرائکی تو نہیں آتی، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو میں نا سرائکی میں بیان کروں. ٹھیک ہے، راز نہ تھی بھائی بتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ اے میرے بندو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے میرے بندو میری طرف دوڑتے ہوئے آؤ، الی مغفرۃ من ربکم، جتھا بھی تسو ہو رب تعالیٰ حکم فرمے دے کہ میرے کول دوڑ دے ہوئے آؤ کہ میں تواڑی بخشش فرمے سا. وجنت عرضها السماوات والارض، اللہ فرمے دے میں تو کو جنت تا فرمے سا. او کہ جی جنت ہو سی، اللہ فرمے دے سات و آسمان سات و زمینہ، اللہ فرمے دے ساری زمینہ اور آسمانہ کو کٹھا کرتا وجے نا اور او کو جنت دے کونے دے رکھا وجے، فرمایا دے او جگہ ہی نہیں گھیر سکتا. یعنی اتنی زمین و آسمان تو سا دیکھتے ہو، آسمانہ دے پرندے اڑتے ہیں نا، کتنے بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں، اور نکے نکے نظر آتے ہیں جی میں کنکڑیاں ودے ہوئے. جہاز کتنا وڈا زمین دے نظر آتے، جڈا اڑ وینے تو او کیا 3 انچ دا نظر آتے، 2 انچ دا نظر آتے کہ چھوٹا نکا جائے. رب تعالیٰ فرمائے اے زمانہ زمینہ اور آسمانہ، یعنی 7 زمینہ تلے 7 آسمانہ ہوتے، یعنی ایک آسمان دا یہ ہے کہ جب جہاز بھی اڑتے پرندے بھی اڑتے ہیں، ان دے علاوہ بھی 6 آسمان ہیں جڑے برائی ہیں، یعنی اتنا سفر ڈھیر ہے اور ڈبل تو ڈبل ٹرپل ہے. اللہ فرمائے دے 7 زمینہ تے 7 زمینہ آسمانہ کو کٹھا کردہ وجے، اللہ فرمائے دے میں جنوں اینا کل اگر کٹھی کر دے رکھ دی وجے تے جنت ہے کونا نہیں گھیر سکتے. اللہ فرمائے دے میں تو کو ایج جنت دا فرمائے سا. وجنت عرضها السماوات والارض، اللہ فرمائے دے آسمان و زمینہ کو کٹھا کر دیا وجے نہ تو سارے کو کٹھے کر گنو ولا جنت ہے کونا نہیں برابر کر سکتے، تو کو گھیر نہیں سکتی. اللہ فرمائے دے میں تو کو ایج جنت دینا پیا ہے جی. اللہ کیا فرمائے دے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، اللہ فرمائے دے میرے کول آ وجو تسا جتھے ہی ونجو تواڈے کول گناہ تھی ونجن تواڈی خطائیں تھی ونجن، اللہ کول تسا نافرمانی کریندے رہے وندے وے، اللہ فرمائے دے میرے کول آ وجو، دوڑ دے ہوئے آؤ میرے کول. اللہ فرمائے دے میں تواڈی بخشش ہی فرمائے سا اور تاکو جنت ہی عطا کرے سا. اور فرمائے دے اللہ تعالیٰ اعدت للمتقین، اللہ فرمائے دے او کو جنت دے سا جڑا متقی ہو سی. کی کوڑے سا جڑا متقی ہو سی. ہن تک میں دسے سے میں بیان کیتے حرص دے بارے، حرص دے بارے ہن سنے میرا تعریفہ سنے وے. حرص سے مضمون کیا ہے کہ جڑی برائی دے وچ ابھار دیے، جڑی گناہ دے وچ رغبت دلویندی ہے، او ہے مضموم حرص سے مضموم جنے کول بچہ جانا ہے. تے اللہ فرمائے دے اللہ دے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو. حرص دوسری تعریف کیڑی آئی حرص محمود. محمود کیڑی ہوندی ہے جڑی اللہ دے راہ دے وچ خرچ کرن نا رغبت دیویندی ہے، اللہ تعالیٰ نے خیرات کرن دا، صدقہ کرن دا، بھلائی کرن دا، مسجد دے خرچ، مدرسے دے خرچ، غریبہ یتیمہ مسکینہ مسافرہ ہے جی انہیں دے خرچ کرن دے نا اللہ تعالیٰ دے نا انسان کو ایک دل دیتے. اللہ فرمائے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ جڑا دل ہے نا، دل جی ویلے گناہ تھی نا گناہ ایک سیاہ نقطہ لگ بنے، کیا لگنے دے سیاہ نقطہ. حضور فرمائے دے گناہ کتی ویندے سارا دل نا سیاہ تھی ویندے. تے ہن جو بھلائی والا حکم دے نا یعنی کوئی اچھی گل کرے تو وہ اثر نہیں کریں دی. تے اللہ کیا فرمائے دے، اللہ دے حبیب کیا فرمائے دے، تسا جو ہے ذکر اللہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ فرمائے دے اے ایمان والو تسا ذکر کیتا کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرمائے دے تو اللہ جو ذکر کرنا ہے نا یہ تو اللہ دل کو سکون دے سی. جڈا سکون مل سی اے دل صفا دے سی. کیونکہ گناہ کر دے دل بھی آکھ دے یار بد کر بس کر گناہ نہ کر ولائی دل سیاہ کیتی وینے. اللہ فرمائے دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جڈا اسا بیٹھے ہوندے محفل دے وچ نعتاں سنتے ہیں جی، قرآن سنتے ہیں، حضور دی عزیز پاک سنتے نا، بولا اسا کو سکون آندے. تراویح دے وچ تسا دیکھو سو قرآن پاک مولوی صاحب پڑھ دے ہونے، حافظ صاحب پڑھ دے، سب سکون آندے، نیندر آوے. سبحان اللہ. ایک کیا تھیندے حضور کیا فرمائے نا رحمت دا نزول تھیندے نا، رحمت نزول جڑے بندے دے اوتے رحمت نزول تھیندا او کو آندے سکون. کیا آندے جی سکون آندے. بلا پوری زندگی گناہ کرے نا، گناہ موبائل چلے دا پہ مثال طور دے گناہ کیتی ویندے دے دی ویندے ہر شے دے دی ویندے ہیں بولائی دا پہ لڑائی کرے دا پہ جھگڑے کرے دا پہ نیندر نہیں آندی سکون دی نہیں آندی نا. بندے کا کئی دا دل دکھایا ہوا نا بلائی سکون نہیں آندا، کئی دا حق کھایا ہوا بلائی سکون نیندر نہیں آندی. رات دا گھبرا ویندے دل دے نا کھڑک کھڑک تھیندی ہے یار اج میرے کو سکون نہیں آندا پیا، اج بڑا بے چین تھیا ودا. تے ان دی وجہ کیا ہوندی گناہ نال نا دل سیاہ تھیا ودا ہوندے. کیا ہوندے سیاہ تھیا ودا ہوندے.
تو پھر حضور کیا فرمائے ذکر کرے سو تے تواڈے گناہ مٹ سن، اے سیائی ختم تھی سی، ولا کیا تھی سی رحمت دا نزول، کی میں نزول تھی سی جی میں تسا اللہ دا قرآن سن دین رحمت دا نزول تھی تو کو نیند آوے دی جڑا رحمت دا نزول تھی نے ولا سکون آندے، جڑا سکون آلے ولا تو پتہ لگ وے بندے اللہ تعالی دی رحمت تھی دی پئی ہے۔ تے اللہ تعالیٰ کیا فرمیندے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ فرمیندے بھلائی کرے سو میرے کل بھاگ دے آسو دوڑ دے آسو میں تاری بخشش کرے سا تاکو جنت ادا کرے سا، لیکن اس ویلے کرے سا جڑا تسا متقی بنوے سو۔ متقی کیڑا بن سو جڑا تسا بھلائی کرے سو، صدقہ و خیرات کرے سو، احسان کرے سو، نمازہ پڑھ سو، روزے رکھے سو، زکوٰۃ دے سو، عشر کڈے سو، اے او شے ہیں جڑے دلا کو سکون دینی ہیں، مالا کو صفا کریں، جان کو قوت، ایمان کو قوت و طاقت دیں۔ جڑا ایمان کمزور تھی ونجے، جڑا جنا مال دی حص آ ونجے، ولا اے جی حص جو دنیا دی ہوئے نا، ولا دل کو سکون نہیں آندا، ولا برکت نازل نہیں تھی، ولا سکون ہی نہیں آندا۔ ہے جی عبادت کیتی میں نے حق کھا دی میں نے، ولا ہی سکون نہیں آندا۔ نمازہ پڑھ دیں، ہے جی بھلائی والے کام ہی کریں دیں، لیکن ولا گناہ کرن دو وجہ تو دل سیاہ ہوندے، دل جو سیاہ ہوندے رحمت نہیں آندی ولا۔ جس ویلے تک ذکر اللہ نہ کرو، حضور دا ذکر سن کے دلوں کو نہ ٹھارو، توبہ پکی نہ کرو، جڑا تک دل کو سکون نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو ایک باری نا حضور علیہ السلام نماز فجر پڑھائی، پڑھاون تو بعد نا ایک موقع دے نماز پڑھاون تو بعد نا آپ اپنے صحابہ کو نا عرض کیتا، آپ سب فرمایا کہ اے میرے صحابہ آج کوئی اے جا بندہ ہے جنہیں آج روزہ رکھیا ہوئے، کیا رکھیا ہوئے؟ روزہ رکھیا ہوئے۔ سارے مجھے جی تُسے بیٹھے ہو نا ایویں صحابہ کرام حضور علیہ السلام نے کولی بیٹھ جان کہ حضور فرمائے کہ دسو آج کوئی روزہ رکھے؟ ایک صحابی کھڑا تھیا عرض کیتا یا رسول اللہ میں روزہ رکھے، کیڑا ٹائم آئی؟ فجر دا۔ فرمایا کہ آج میں روزہ رکھے، آپ فرمائے بیٹھ جاؤ، آپ وہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے آج کوئی اے جا بندہ بھی ہے جنہیں کسی مسکین کو کھانا کھوایا ہوئے؟ ایک صحابی کھڑا تھیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کھانا بھی کھوائے مسکین کو۔ تو حضور علیہ السلام سنن تو بعد آپ پھر فرمائے آج کوئی اے جا بندہ بھی ہے جنہیں جنازہ دے وچ شرکت کیتی ہے؟ کوئی اے جا بندہ بھی ہے محفل دے وچ؟ ایک صحابی والا کھڑا تھیا عرض کی یا رسول اللہ آج میں جنازے دے بھی شرکت کیتی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، یتیم کو کھانا بھی، مسکین کو کھانا بھی کھوایا ہے، تے میں جنازے دے بھی شرکت بھی کیتی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ آج دسو کوئی اے جا بندہ بھی ہے جانے کسی مریض دی عیادت کیتی ہوئے، کسی مریض کو جا کے ملیا ہوئے، انہاں حال احوال کیتا ہوئے، کوئی اے جا بندہ بھی توڑے کول توڑے وچوں ہے؟ ایک صحابی کھڑا تھیا عرض کی یا رسول اللہ میں ہاں جنہیں روزہ بھی رکھے ہیں جی، جنہیں مسکین کو کھانا بھی کھوائے، جنہیں جنازے دے بھی شرکت بھی کیتی ہے، حضور میں او ہاں جنہیں مریض دی عیادت بھی کیتی ہے۔ یہ چار کام جنہیں ایک صحابی کیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی سنو، فرمایا جیندے وچ اے خصلتا آمن نا عادتاں، یعنی غریب مسکینہ کو بھی ملدا ہوئے نا کھانا بھی کھویندا ہوئے ہے جی، جنازہ کوئی بھی ہوئے مسلمانہ دا ہوئے ان دے وچ شرکت بھی کریندا ہوئے، اور کسی دا جنازے دے وچ شرکت کریندا ہوئے، مریض دی عیادت بھی کریندا ہوئے، مسکین کو کھانا بھی کھویندا ہوئے، روزہ بھی رکھدا ہوئے ہے جی، حضور فرمائے جیندے وچ اے خصلتا آمن جے او جنت وچ داخل تھی سی۔ کیڑی عادتاں؟ روزہ رکھنا ہے جی، اور مسکین کو کھانا کھواونا، تے جنازے دے وچ شرکت کرنا، تے مریض دی عیادت کرنا، اے او جے کام ہیں جڑے اساں چھوڑی ودے نہیں ودے۔ اکثر لوگ تے جنازے دے اساں نہیں ویندے، اساں مسکینہ کو خیال ہی نہیں رکھیں دے۔ روزہ ہی ماہ رمضان دا کڑے کڑے آدے یار آج فصل ویندے پے ہیں تے اج جڑا نا فلاں کم ویندے پے ہیں، اج وہ تھوڑا جی رخصت تھی گئے تے اج پریشانی تھی گئی تے روزہ چھڑ دے، فرض چھڑ دے دین۔ اے انہاں دی گال تھی نہیں پئی جڑے فرض دے علاوہ بھی روزے رکھے نے نا، اے نفلی روزے دی گال تھی نہیں پئی۔ حضور فرمیندے اج کوئی اے جا بندہ بھی ہے جنہیں نفل روزہ رکھیا ہوئے، وہ فرض روزے دی گال نہیں، فرض تے رکھے نے سارے صحابہ، تے آپ نفلی روزے دی گال تھیندی پئی تے اساں دا فرض چھوڑ دینے، تے اے جا کم کرے سو والا سکون آسی دل کو کہنا، تے جے ویلے تک دل کو سکون نہیں آندا عبادت دا مزہ ہی نہیں آندا، رب تعالیٰ دا قرب ہی نہیں ملدا، ولا رحمت ہی نہیں آندی، ولا اساں دے سارے پریشانیاں سارے تکلیفاں تے اے ہیں تے او اساں مسئلے مسائل کڈی رکھے نے۔ تے حضور علیہ السلام دے دیوانو اے او کام ہے جڑا او کرے سی کوئی بھی شخص، حضور فرمیندے او جنت دے وچ داخل تھی سی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو۔ اب ہم نماز دی گال کریں نے، نماز دے وچ سارے صحابہ کیویں کوشش کریں نے، حضور دے صحابہ کیویں کوشش کریں نے پہندے اسا کہ جے ہندے اسا نماز ہی فرض ہو جمعے دی پڑھ دیں یا عید علی پڑھ دیں رمضان علی پڑھ دیں، وچ 5 نماز تے چھٹیاں ماہ رمضان تے یا تے رش ہوندے نماز او پوری مسجد صفائی کم پہ ونن یار بندے زیادہ آگے ہن صفا گنیا پوسن ہیں جائی کھلی کرنی پوسی او پیچھے تک صفے بچا دے ان نمازی آندے بین ماشاءاللہ ماہ رمضان دے نمازی تے ماہ رمضان غائب تھی گیا نماز نہیں لگتا۔ ماہ رمضان دے وچ فرض ہے اگا پیچھا نماز فرض کہہ نہیں، اللہ فرمے دے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، اللہ فرمے دے نماز ہی کام کرو تے زکات ہی دو تے اسا اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن دے وچ 700 مرتبہ فرمائے 700 مرتبہ اسا اقبال کو کون دوترے والی کام کنا نہیں مندا ہے کرنا لانے ہیں گاڑی نہیں سندا دیکھو سمجھ نہیں آندی تے اللہ تعالیٰ 700 مرتبہ فرمائے اے میرے بندہ نماز قائم کر تے اسا اے جے ہیں نماز پڑھ دیں رمضان علی جمعہ علی تے یا پھر عید علی نماز 5 گنا دی چھٹی تے اللہ 700 مرتبہ فرمینا بے اے میرا بندہ آمن رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ آ عبادت کر سجدے کر آنسو با حضور فرمینا جڑا اللہ تعالیٰ دے خوف دے وچ آنسو بہنے نا اون دا آنسو اکھ دو باہر ہی نہیں آندا اکھا دے وچ ہی ہوئے اللہ تعالیٰ بخشی فرما رہے نے سبحان اللہ تعالیٰ بخشی فرمینا بے بندے دی بندہ نہیں آتا میں نہیں آتا میں نماز نہیں پڑھنی 5 وقت دی نماز پڑھنا مشکل تھی کہ چھوٹے تے گنتے بڑے تک کوئی بس پڑھ گئی تھی پڑھ گئی تھی نہ پڑھی تا چھڑ دیتی اللہ 100 مرتبہ فرمائے اسا بالا کو دوترے وادی کم نہیں مندے تا اسا لا دینے کان دے وچی غصہ کرے نے تے رب اپنے بندے نال کتنا محبت کرے 700 مرتبہ فرمائے اسا نماز چھڈی میں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر دا وقت ہی تے آپ نے نماز فجر تو پہلے آندے پہ سے کوئی بندہ آیا جن نے آپ کو قتل کرنے دا ارادہ کیتا سی تے آپ کو نہ کھنجر ماریا کھنجر جو لگتا گیا زخمی تھی کہ بلا جان بچیج گئی یعنی وہ بندہ جو ہے بھج گیا آپ کو کھنجر مارتے نہ زخمی کر گیا تے آپ دا زخم اے جائی کہ آپ نہ کمرے ایک پاؤں تے نہ کام دے زخم لگ گیا کوئی تے آپ پٹی بندے کھڑیا سے تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آئے تے آپ ڈٹھا کہ آپ کو تکلیف حد تو ودی کھڑی ہے آپ دے اس ٹائم تے ڈاکٹر کہنا ہے نا اے جے ڈاکٹر میں پٹیاں کاٹے من یا ٹانکے لا دے من ہے جی اے جے ڈاکٹر تا کہنا وہ تو جڑی بوٹیاں کرتے تے بلا لینے نا تے او ٹائم دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دور مبارک آئی تو پھر کیا کھنجر جو لگا ہے نا زخمی تھی گئے تے حضرت ابن عباس فرمینن اے او ہن نماز دا وقت سی تکلیف برداشت کر گن سے سبحان اللہ اگا پیچھا انہاں کو سڈے سنا دے نہیں وے کوئی کام داخے سو نہیں اٹھ دے پاؤں دے وچ جان کے نہیں اٹھ نہیں سکتے فرمائے کہ جڑے نماز داخے سنا اے اٹھتے ٹر پو سن تکلیف برداشت کرے سن بے شک خون بہندا پیا ہوئے زخم دی تکلیف تھی پئی ہوئے درد تھیندا پیا ہوئے انتہا دا پجا کھڑا ہوئے فرمائے نہیں اٹھ سن جڑا نماز دا انہاں کو آخے سنا اے اٹھ پو سن کہ آپ کیا فرمائیں آپ کو اٹھاؤن واسطے نا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیں آپ کو ایسا فرمائے نماز دا وقت تھی کہ زور والا امام اعظم آپ فرمائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ اے عمر نماز دا وقت تھی کہ امیر المومنین کھڑا تھی منجو تو آپ جڑا سنے نا نماز دا آپ کھڑے تھی گئے تو آپ پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا رب تعالیٰ دی قسم ہے آپ قسم چاہتے ہیں اللہ دی قسم ہے جڑا نماز ترک کرے سی اس دا اسلام نال کوئی تعلق ہے نہیں کیا ہے تعلق ہی کیا نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے باوجود بھی نماز دا فرمائیں تے اسا نمازہ چھڑ دینے ساکو تا کوئی پرواہی کیا نہیں ایک نمازی اذان سن گنے ایویں سننے ایویں کاٹ دینے نماز تھی پئی ہے جماعت تھی پہ کوئی پرواہ نہیں ہے مسجد دے وچ 2 نماز 5 نماز 10 نماز مستقل ہیں ماہ رمضان دے صفا کے کم پہ گئے جائی کم پہ گئے بارو تک سن دے پہ بھئی تراوی تھی نہیں پئی روزہ رکھے سے ہیں مغرب نماز دے جائی کے لب دی یار ہم کھڑے کتا تھی ہوں اے جو بندے تھی میں لیکن اج عید تھی گئے مسلمان کیا تھے دور تھی نماز ختم روزے ختم صدقہ و خیرات ختم بلائی ختم نیکیات جذبائی ختم ماہ رمضان دے وچ فرض کیا نہیں 5 نماز اگے پیچھے بھی فرض ہے تو جڑے اے ہیں نا جنہیں بال گھال کے بنا پیا میں تو کو دسیا 3 قسماں حرص محمود کیڑی ہے حرص محمود او ہے جڑی نیکیاں دی رغبت دل میں نہیں
یعنی راہ دے وچ خرچ کرن دی اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ خرچ کرن دی طاقت دینی ہے، قوت دینی ہے، رغبت دینی ہے. یعنی قوت و طاقت کیا جی ہوندی ہے کہ عبادت دے وچ بھگ وقت دی نہ نماز دا وقت ہے نماز پڑھ کے دی، صدقہ و خیرات دا وقت ہے صدقہ و خیرات کر دی، مسکین کو ملنا انہوں صدقہ کھلا دیتا، ایک بیمار کوئی ملنا انہوں دی زیارت کر کے دی. اے ہوندی راہ دے وچ خرچ کرنا، اپنی جان کو بھی مال کو بھی خرچ کرنا. تے حرص دے محمود ہی بہت ہی اچھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے دیوانے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرمیندے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمیندے کہ میں تھوڑا سینہ جنا اسلام واسطے کھولے. کنے واسطے کھولے؟ اسلام واسطے تھوڑا جنا کھول لیتے. تسا اپنے اسلام دی اپنے دین دی خدمت کرو، عبادت کرو، رب تعالیٰ دے کول آ ونجو. اللہ فرمیندے میں تھوڑا سینہ اس واسطے کھولے کہ تسا عبادت کرو، ریاضت کرو، میری رضا والے اللہ دے اور اللہ دے رسول والے رضا والے حکم والے عمل کرنے والے کام کرو. تسا چھڈی وے دے وے. اللہ فرمیندے جڑا کام چھڑ دینے وے میں تا سینہ اس واسطے دیتے تسا قرآن پڑھو تھوڑا نور تھی وے، تھوڑے سینے دے وچ نور آوے. تسا نماز پڑھو رحمت دا نزول تھی وے. تسا روزہ رکھو تھوڑے دل دی صفائی تھی وے، ذہن صفائی تھی وے، یعنی گناہوں دی معافی تھی وے. اللہ فرمیندے میں تاکو اس واسطے نعمت دیتی ہے تسا عبادت کر دے رہو میں بخش کرندے رکھا، تسا توبے منگ دے رہو میں تاکو بخشدا رہواں. اس واسطے اللہ فرمائے کہ رب کی طرف سے تمہیں کیا ملا ہے؟ اللہ دی طرف ملے نور. کیا ملے؟ نور. اللہ تعالیٰ سینے دے وچ کیا رکھے؟ اپنا نور رکھے، جن دے وچ دل رکھے، ان دے وچ سینہ رکھے. عبادت کرن دا اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیتے. فرمیدا جیڑا بندہ ہے چھڑ دے ہن رغبت ختم. جی میں ماہ رمضان دی عبادت نہ ہن ختم. اللہ کیا فرمیندے جیڑا سنگ دل تھی ویندے، سنگ دل مطلب سخت دل تھی ویندے، سخت دل تھی گیا. فرمایا اون واسطہ اللہ دی یاد جڑی نا ان دی ختم تھی. اللہ دی یاد اسی جمعہ لے جاڑے آوے یا پھر عید والے جاڑے آوے یا آوے رمضان دے وچ اگے پیچھا چھٹی. فرمیندے جیڑا بندہ اللہ دی یاد کو دل نالو کڈ دینے اون دے دل جو ہے سخت تھی وینن، کھلی گمراہی دے وچ چلے وینن. ہن اج کل اے لوگ بھی آدن تے جڑے شبان دے رمضان دے 27 دی راتاں اے دے وچ تسا عبادت کریں دے ایک دی نہ کرو، ایک دی تے موسیٰ بارہ اکٹھا کریں دے اگا پیچھا نہیں کریں دے. تے اے جڑا 27 دی رات ہوندی ہے یا شبان دی رات ہوندی ہے یا رجب دی رات ہوندی ہے اسا کیا کریں نے؟ عبادت کریں نے. تے اس واسطے انہاں دے وچ بیان بھی تھیندے کہ جڑا بندہ نماز چھڈی کھڑا ہوئے 4 رکعت نماز پڑھ گنے، ٹھیک ہے، اے صلاۃ التسبیح پڑھ گنے ساڑیاں نمازاں معاف. اے جے نہیں ہوندا. اون دا صرف صلاۃ التسبیح دا مقصد اے ہوندے جڑیاں نمازاں ختم تھی گئے مطلب چھوڑ دتی نا سا انہاں دا گناہ جڑا ہے سر دے اوتے لے ونجے، لیکن نماز معاف نہیں تھی دی. ایک قرض ہے، فرض جڑا ہوندے چھڈ دے بلا قضا کر گنے، قضا نہ کرے تے ہوندے سارے او سر دے اوتے جڑے تک او ادا نہ کرے سی گنہگار تھی سی. تے حضور فرمایا جڑا بندہ بے نمازی تھی وے نماز چھڈ دے وے. حضور فرمیندے قبر دے وچ جیلے ویسی نا اوندی اے والی پسلی تے اے والی پسلی ایویں مس تھی ویسی. اے والی پسلی تے اس والی پسلی ایویں وچوں مل پوسن، ہڈیاں ٹوٹ ویسن. سکون کیڑا سی بلا پریشانیاں تھی سن. قبر دی بھی تکلیفاں ہے جی اور آخرت دی بھی تکلیفاں. تے جیڑا بندہ قبر آخرت دی تیاری کر گنے ہے جی رب تعالیٰ کو راضی کر گنے تے اللہ رسول دے پیغام کو سمجھ گنے والا دل عبادت دی طرف ہو دے. لالچ ہوندی ہے کہ یار فرض ہی پڑھ دیں تے نفل ہی پڑھوں، نفل پڑھ دیں تے صدقہ خیرات ہی کروں. جہدے کول مال ہوندے وہ صدقہ خیرات ہی کریں دے، بھلائی والے کام ہی کریں دے، یتیمہ مسکینہ دا خیال ہی رکھیں دے، اپنے رشتہ دار پڑوسیاں دا خیال ہی کریں دے، اپنے بھتریجا بھنجے دا یعنی غریبہ مسکینہ دا احساس کریں دے. جڑا بندہ عبادت چھڈ دے دل سیاہ تھی وینے والا بندہ دا دل نہیں کریں دا، نہ نیکی کرن دا، نہ نماز پڑھن دا، نہ صدقہ دیون دا، نہ بھلائی کرن دا، نہ سچ بولن دا ہے جی، نہ صدقہ و خیرات، مسکین دا خیال، یتیم دا خیال، بھلائی دا خیال، بھائی دا خیال، بہن دا خیال، ماں بہن دا کیسے دا خیال نہیں کریں دا. دل سخت جو تھی وینے نا. حضور فرمیندے اگر تواڈے کول گناہ تھی وینے یہ تو نقصان سے نہ پیا، اگر تسی چاہندے ہو نا تواڈے دل دے سیاہی نہ لگے مک ونجے جویں سیاہی غلطی تھی ویندی ہے بندہ سیاہی کو ختم کرے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کیا فرمیندے جڑا تسا گناہ کر کے نا تا کو ہن گناہ کر کے دے سرزد تھی گئے. حضور فرمیندے نیکی کر کے دا کرو، فوراً نیکی کرو کہ تواڈی نیکی جڑی تسا کرے سو نا اللہ تعالیٰ دا جڑا غصہ آؤ سی نا او نیکی دے اللہ تعالیٰ دی جڑا غصہ ہے نا اون دی رحمت رب دی اونے کول غالب ہے.
یعنی رب تعالیٰ غصہ کریں دے لیکن اللہ دی رحمت اے جی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت جی بندہ نیکی کر گئے رحمت رکھنا دے غصے کو ختم فرما دے کہ حضور فرمینے جیڑا بندہ گناہ کر کے جی میں سرزدی میں انسان کو لو فرمینے جیڑا بندہ گناہ کر کے فوراً نیکی کر گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تے رحم فرمے سی تے توبہ نال کرے توبہ نال کرے تو جب جرا نیک کیا کرے سو جب اے جے کام کرے سو پھر کیا ہو سی میں تو کو آیات کریمہ کیا سنائیے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین جڈا تسا متقی تھی ویسا سارے گناہ والے کام چھڈے سو عبادت کرے سو نماز پنج ادا کرے سو صدقہ و خیرات بلائی ہاں جی سارے نیک والا کام کرے سو اللہ فرمائے دے تسا تھی ویسو متقی کیا فیض ہو متقی دے اللہ فرمائے دے جڑا متقی تھی ملے اچاڑے سا جنت دے سا اور جنت کو پہلے وہ بندے دی بخشش فرمے سا جڑا بندہ بار بار میرے کول آندے توبہ منگ دے گناہ ہو گئی اللہ فرمے دے میں تہاڈی بخشش کرے سا اور نال تو کو اے جی جنت دے سا سات آسمان اور زمین ہوون وہ اکٹھا کر دے ایک کونے دے رکھو ایک کونا نہیں برابر تھیندا جنت اتنی وڈی ہے اللہ فرمے تو سب متقی تھی میں تو کو جنت دے دے سا سبحان اللہ تے اے چند گزارش ہے تو کو دسنا بھائی نماز دے کتنی فضیلت ہیں کتنے اصل صحابہ حضور دے صحابہ کیویں جے کوشش کرے نے زخمی تھی میں ولائی نماز نہیں چھڑ دے تے اسائی میں چھڑ دینا تے نماز دا خیال کی طرف حضور فرمائے کافر اور مسلمان دے وچ ہے کو فرق ہے نماز بندہ کافر دے نال پھردا ہوئے نا تے مسلمان اور کافر دا پتہ نہیں لگدا کوئی داڑھی رکھے نا کوئی ٹوپیاں تے دوجے شے پٹکاں تے کیا کیا رکھے نا انہاں دے اپنے بھی سسٹم ہے لیکن فرق کیا تھی جی نماز دا وقت ہی نا کہ بندہ فوراً آ کے نماز پڑھ کے ہاں بھائی اے مسلمان ہے تے دوجا مسلمان نہیں ہے کافر تے مسلمان دے فرق کیا ہے نماز دا تو نماز اے جی حضور فرمائے جڑا بندہ نماز پڑھتے اون دے واسطے قبر اور حشر اور قیامت دن کا جسی نجات کا ذریعہ بن سی اللہ تعالیٰ صاحب کو جڑا ہے حرص عطا فرمائے نیکی والی گناہ والی حرص کو بچاوے اللہ تعالیٰ نماز پنج نبی صاحب کو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ بن سنت ادا فرما